السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو ہنستا بستا رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ لیل کی 12 آیات کو تجوید کے ساتھ سیکھا تھا۔ مجھے امید ہے آپ نے وہ کلاس دیکھی ہوگی اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ لیل کی 9 آیات کو تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ ہوگا۔ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، خا کو پر پڑھیں گے۔ را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یا کو سائلنٹ کر دیں گے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ذال ہے، یہاں پر اخفا ہوگا۔ نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ را ساکن سے پہلے زبر ہے، را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ میم پر اظہار ہوگا۔ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے، یہاں پر اخفا ہوگا۔ تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ ضا پر تشدید ہے، اس کو سختی سے پڑھیں گے۔ کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یا کو سائلنٹ کر دیں گے۔ لا يصلاها الا الاشقى۔ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، صاد کو پر پڑھیں گے۔ کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ مد منفصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ لام پر تشدید ہے، اس کو سختی سے پڑھیں گے۔ لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ان دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر جب وقف کریں گے تو یہ پڑی زبر جو ہے اس کو کھڑی زبر میں بدل دیں گے اور ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اشقا، اشقا، اور یا کو سائلنٹ کر دیں گے۔ الذی کذب وتولی۔ اب یہاں پر دیکھیں، اگر یہاں پر ہم وقف نہیں کرتے تو ہم قاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ الا الاشقى الذی کذب وتولی۔ اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو الذی پڑھیں گے۔ الذی، الذی کذب وتولی۔ ذال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں پر تشدید ہے، ذال کو 2 بار پڑھیں گے اور ذال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ کذب، کذب۔ کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ لام پر تشدید ہے، تشدید کو سختی سے پڑھیں گے۔ یا کو سائلنٹ کر دیں گے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ ہوگا۔ ہا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ان دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر بڑی زبر جو ہے وقف کی صورت میں اس کو کھڑی زبر میں بدل دیں گے اور ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اتقا، اتقا، یا کو سائلنٹ کر دیں گے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی۔ اگر یہاں پر وقف کریں گے تو اتقا پڑھیں گے اور آگے الذی پڑھیں گے، اور اگر وقف نہیں کریں گے تو قاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ اتقی الذی، اتقی الذی۔ ذال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ حمزہ ساکن ہے، حمزہ ساکن کو جھٹکے سے پڑھیں گے۔ یؤتی،
یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، الٹا پیش ہے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کاف پر تشدید ہے، کاف کو 2 بار پڑھیں گے، کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یا کو سائلنٹ کر دیں گے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال ہے، یہاں پر اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، الٹا پیش ہے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں پر ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ، نون کو نون مشدد میں ملا دیں گے۔ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے، یہاں پر اخفا ہوگا، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ جیم ساکن پر قلقلہ ہوگا، مد منفصل ہے، اگر یہاں پر وقف کریں گے تو مد منفصل کو نہیں کھینچیں گے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ لام پر تشدید ہے، لام کو سختی سے پڑھیں گے، لام کو با کے ساتھ ملائیں گے، ان دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے۔ با ساکن پر قلقلہ ہوگا، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، غین کو پر پڑھیں گے۔ مد متصل ہے، 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ جیم پر قلقلہ ہوگا، را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، با پر تشدید ہے، با کو سختی سے پڑھیں گے۔ کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یا کو سائلنٹ کر دیں گے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ واو لین ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زبر ہے، را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یا کو سائلنٹ کر دیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس، امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔